نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم. محترم چیف جسٹس صاحب، مکرم مشائخ اعظام، علماء کرام، اور ہماری بہن محترمہ سعدیہ دہلوی صاحبہ، اسلامک کلچرل سینٹر آف دہلی کے جملہ منتظمین، جن میں محترم مشتاق احمد صاحب، سینئر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ فار سپریم کورٹ آف انڈیا، اور دیگر ایکس منسٹرز آف فیڈرل گورنمنٹ آف انڈیا، اور معزز خواتین و حضرات، اور بالخصوص معزز نمائندگان میڈیا، الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا آف انڈیا، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہم سب کو دہلی کی سرزمین پر اس انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر پہ جمع ہونے کا موقع عطا کیا، اور یہ فتویٰ آن ٹیررزم اینڈ سوئسائڈ بومبنگ، اس کی تقریب رونمائی کو دہلی کے احباب نے اس اجتماع اور ملاقات کا بہانہ بنایا۔ اور اس کی طباعت بھی، انگلش ایڈیشن کی طباعت بھی حیدرآباد دکن میں ہوئی ہے، اور غالباً اردو ایڈیشن بھی یہاں طبع ہوا ہے، حیدرآباد نہیں ہوا، حیدرآباد میں۔ میں اس تقریب کو آرگنائز کرنے والے تمام احباب کو اور تمام شرکائے مجلس کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی اس ظاہری اور باطنی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس تقریب میں پورے انڈیا کی مختلف اسٹیٹ سے آئے ہوئے بڑے بڑے معزز احباب شریک ہیں۔ بعض چہرے تو میں پہچانتا ہوں، بعض نہیں پہچانتا، مگر جنہیں پہچانتا ہوں ان کا تعلق بھی اطراف و اکناف سے، پورے انڈیا کی مختلف اسٹیٹ سے ہے، جو آج کی تقریب میں دہلی میں شریک ہیں۔ مگر ایک چیز جو میرے لیے محظوظ ہونے کا میں باعث کہوں گا اور دلچسپی کا باعث بنی، وہ یہ کہ آرگنائزرز نے مجھے اس تقریب کی نوعیت کا ہرگز کوئی ذکر نہیں کیا۔ مجھے یہ بتایا گیا
اور جو چھپے ہوئے جو پروگرامز ہیں اس کے اوپر لکھ کے یہ دیا گیا کہ یہاں فتویٰ کی صرف تقریب رونمائی ہونی ہے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے احباب نے کویسچن آنسر کا سیشن ہونا ہے. وہ عوامی اصرار پر ہمارے حسنین پاشا کا یہ ٹھیک ہے انتظام رہا. ٹھیک ہے عوامی اصرار پر وہ چھوڑیے اس بات کو. اب پرسوں ہی آئے ہیں ورنہ اگر کہیں آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوتا تو یعنی مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ یہ اجتماع نہیں ہے, کوئی جلسہ نہیں ہے, کوئی کانفرنس نہیں ہے, کوئی سیمینار نہیں ہے, بلکہ پریس اور الیکٹرانک میڈیا کے جتنے احباب ہیں وہ تقریب رونمائی ہوگی اور اس کے بعد وہ میں چند کلمات اگر کہنا چاہوں تو کہوں گا اور پھر وہ کویسچنز کریں گے. تو یہ تقریب صرف انڈین میڈیا کے لیے ہے, لیکن داخل ہو کے یہاں ہزار لوگ ان کا ایک ہجوم ہے اور سیکیورٹی آفیسرز بتا رہے ہیں اور سارے کو 300-400-500 کے قریب افراد باہر کھڑے ہیں, وہ دروازے توڑنے والے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کائنڈلی آپ باہر آ کے ہینڈ شیک کر دیں, آپ کو دیکھ لیں گے تو پھر پراپرٹی کا نقصان نہیں ہوگا, دروازے نہیں توڑیں گے, بچ جائیں گے. میں نے کہا اگر میں باہر چلا گیا تو وہ پھر کسی قیمت پہ بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے, وہ مجھے کہیں گے کہ اندر لے جائیں. لہٰذا اس کا حل یہی ہے کہ آپ انہیں لے آئیں, لیکن وہ بتاتے ہیں کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے, سینکڑوں کی تعداد میں, کہ اندر تو ابھی ایک آدمی کی بھی گنجائش نہیں کہ کھڑا بھی ہو سکے کسی کونے میں. تو خیر خوش آئند بات ہے اگر یہ درست ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نیچے وہ اسکرین لگا کے پروجیکٹر کے ذریعے اگر ان کے لیے ارینجمنٹ ہو رہا ہے. تو اب چونکہ اس کی اطلاع آپ نے عام کر دی اور ہزاروں کی تعداد میں جب خواص و عوام پہنچ گئے تو پھر انہیں اکاموڈیٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کے لیے پروجیکٹر اسکرین کی سہولت بھی فراہم کرنی چاہیے. ہو گیا ہے اسکرین پہ اب جا رہا ہے نیچے لگ چکے ہیں, ابھی آفیشیلی اطلاع آ گئی جی, اب وہ سن رہے ہیں اور سارے لوگ بیٹھ گئے ہیں سکون سے. چلو الحمدللہ تعالی. اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ چونکہ انڈین میڈیا کا صرف سیشن ہے تو میرا خیال تھا کہ انگلش میں ان کے ساتھ گفتگو ہوگی, تو میں اپنے فتویٰ کا انگلش ورژن ہی ساتھ لایا. لیکن ابھی میں نے جو سارا دیکھا مجھے ان میں سب نے کہا کہ نہیں, اب سامعین چاہیں گے کہ دہلی کے لوگ ہیں تو اردو میں گفتگو ہونی چاہیے. تو ہماری بہن سعدیہ دہلوی صاحب نے خود تو انگلش میں نبھا لیا کام, اب مجھے کہتی ہیں اردو میں ہو. انگلش رائٹر ہیں, خود انگلش رائٹر ہیں, کتاب صوفیزم پر دا ہارٹ آف اسلام انگلش میں لکھی ہے, خود انگلش میں کر لیا, مجھے کہتی ہیں اردو میں ہو. اب میں بالکل ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا تھا, میرے ذہن میں تو کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی اجتماع ہے یا کوئی خطاب ہوگا. اب چونکہ تقریب بنیادی طور پہ اس فتویٰ آن ٹیررزم پر ہے تو میں اسی سبجیکٹ کے حوالے سے چند ضروری چیزیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پھر ان کی ذات اقدس کا حوالہ بھی اسی گفتگو کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آ جائے. ان کا حسین تذکرہ بھی اس میں آ جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے اس وقت اب میں چند چیزیں سمجھانے کی کرتا ہوں, چونکہ اس کو میں باوجود اس کے کہ یہ ایک بہت بڑا اجتماع اور ایک کانفرنس ہی بن گئی ہے, مگر میں اس کو جلسے کا روپ نہیں دینا چاہتا. اپنی گفتگو کے لحاظ سے میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھانا چاہوں گا, اور وہ انڈیا کی سرزمین پر مسلمانوں کے لیے بھی اور نان مسلم کمیونٹیز کے لیے بھی میرا ایک میسج ہوگا جو پورے عالم انسانیت کے لیے میسج ہوگا. اس وقت سب سے بڑی تہمت اسلام پر بدقسمتی سے جو بعض لوگوں کی نادانی اور ان کی غلط روش کی وجہ سے لگا دی گئی ہے امت مسلمہ پر یا اسلام کی تعلیمات پر, وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی. ایک چیز بالکل ذہن نشین کرنے والی ہے
اور کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اسے تسلیم کیا جانا چاہیے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا کوئی دور کا تعلق بھی اسلام یا تعلیمات اسلام کے ساتھ نہیں ہے. کل سے جب میں پہنچا ہوں دہلی، کل بھی رات تک دیر تک اور آج بھی یہی اسلامک کلچرل سینٹر کے نیچے جو ہال ہے، مسلسل پورے انڈیا کے جتنے نیشنل اور انٹرنیشنل پریس کے، میڈیا کے اور ٹی وی چینلز کے لوگ ہیں وہ مجھے انٹرویو کرتے رہے ہیں کل سے لے کے آج تک. غالباً 3 بجے سے انٹرویوز کا سلسلہ یہاں شروع تھا، اور میں نے یہ بات ریپیٹڈلی ان سے بھی کی ہے اور دنیا بھر کے پلیٹ فارمز پر، واشنگٹن ڈی سی میں بھی مختلف امپورٹنٹ پلیٹ فارمز پر، اور یونائٹڈ نیشنز کے ڈیلیگیٹس کے ساتھ بھی، اور ورلڈ اکنامک فورم کے پلیٹ فارم پر بھی، اور امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک، نیوزی لینڈ تک، اور شرق سے غرب تک ہر جگہ میں نے یہ بات بہت زور دے کے کہی کہ یہ انتہائی ظلم ہے اور ناانصافی ہے ٹیررزم کے ساتھ اسلام کا جو لفظ ہے اس کو جوڑ دینا. یہ کہنا اسلامک ٹیررزم یا اسلامک ایکسٹریمزم یا اسلامک ریڈیکلزم یا اسلامک ٹیرورسٹس، اس اصطلاح نے وار آن ٹیرر، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس جنگ کو خود نقصان پہنچایا ہے. اور یہ اصطلاح جتنی زیادہ استعمال ہو رہی ہے عالم مغرب میں اور پوری دنیا میں، اتنا ہی فائدہ دہشت گردوں کو اور ان کی آئیڈیالوجی کو پہنچ رہا ہے. جب آپ ورلڈ اسلامک کے ساتھ اگلا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں اسلامک لٹریچر، اسلامک فلسفی، اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامک موریلٹی، اسلامک اکنامک تھیوری، اسلامک پولیٹیکل تھیوری، اسلامک کانسٹیٹیوشنل تھیوری. جب آپ یوں کہتے ہیں ورلڈ اسلامک لگانے کے بعد اسلامک اسپرچویلٹی، تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ اگلا سبجیکٹ اسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے. اس سبجیکٹ کو ایک ریفرنس اوتھینٹیسٹی اور ریلائبلٹی مل جاتی ہے کہ واقعتاً یہ چیزیں اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں. اسی طرح ٹیرورزم، دہشت گردی، جب اس کے ساتھ لفظ اسلامک یوز کرتی ہے دنیا، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ میسج دینا چاہتے ہیں ان کو کہ یہ ایکٹ ایکچولی اسلامک ہے، اور وہ جن نوجوانوں کو، کم تعلیم یافتہ، ناسمجھ، کم عمر نوجوانوں کو برین واش کر کے دہشت گردی کے لیے تیار کرتے ہیں، آپ اسلامک کہہ کر اس عمل کو، ان کو لیگلائز کرتے ہیں. آپ ان کے لیے ایک فاؤنڈیشن آف لیجیٹیمیسی پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہنے میں آگے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دیکھا آپ نے ہمارے ایکٹ کو اسلامک کہا گیا. اس کا مطلب ہے یہ ہمارا طرز عمل اسلامی ہے، جبکہ ان کا طرز عمل کلیتاً غیر اسلامی، خلاف اسلام، خلاف قرآن، خلاف سنت، حتیٰ کہ ہر مذہب کے خلاف اور انسانیت کے خلاف ہے. تو دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور دہشت گرد کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے. وہ جو مذہب بھی کلیم کرتا ہے وہ جھوٹا کلیم کرتا ہے صرف. اب دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والے مسلمانوں میں بھی ہیں، نو ڈاؤٹ، کوئی انکار نہیں ہے، مگر دہشت گردی اور انتہا پسندی کا ارتکاب کرنے والے ہندو مذہب کے بھی کئی پیروکار انڈیا میں بھی رہتے، اور آئے دن یہاں بھی دنگا فساد، قتل و غارت ہوتا رہتا ہے. تو انتہا پسند اور دہشت گرد یہاں بھی ہوتے ہیں. چند مہینے قبل مسیحی عقیدہ رکھنے والے کچھ لوگوں نے ناروے میں دہشت گردی کا ارتکاب کیا، ایکٹ آف ٹیررزم.
مگر پوری دنیا میں کسی نے انہیں کرسچن ٹیرورسٹ نہیں کہا. 90s کے زمانے میں اوکلاہوما بم بلاسٹ ہوا تھا امریکہ میں، اور وہ ایک کرسچن کلٹ تھا، عیسائی تعلیمات پر عمل کرنے والا ایک فرقہ تھا. بہت نقصان پہنچایا، مگر کسی نے ان کو کرسچن ٹیرورسٹ یا کرسچن ٹیرورزم کا نام نہیں دیا. ہندو ٹیرورزم کا نام نہیں دیا جاتا، جوئش ٹیرورزم کا نام نہیں دیا جاتا. دین وائی اسلامک ٹیرورزم؟ اس سے نہ صرف یہ کہ میری کوشش، اسی طرح میرے جیسے اور بے شمار لوگ جو پوری دنیا میں امن کو فروغ دے رہے ہیں اور دینا چاہ رہے ہیں. امت مسلمہ کی 99% سے 99.99% پاپولیشن جو امن پسند، امن کے ساتھ محبت کرنے والی، ماڈریٹ، پیسفل اور ہیومینیٹیرین اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں، تو اس سے ان کے دل ٹوٹتے ہیں، اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مرتکب جو مجرم ہیں، کرمنلز، ان کو لیجیٹیمیسی ملتی ہے، ان کے ایکٹ کو اسلام کے ساتھ ریفرنس مل جاتا ہے. لہذا میں گلوبل کمیونٹی کو آج انڈیا کے ٹی وی چینلز اور اخبارات اور آپ کے ذریعے یہ ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا، رائٹ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، کہ دہشت گردی کو اسلام سے ٹوٹلی ڈی لنک کر دیا جائے، اس کو آئسولیٹ کیا جائے، اور اس کا کوئی کنیکشن، کوئی لنک، کوئی تذکرہ کسی مذہب اور کسی دین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ پوری دنیا کی اقوام دہشت گردوں کو مجرموں اور کرمنلز کے طور پہ دیکھیں، کسی مذہب کے ساتھ لنک نہ دیکھیں. یہ پانی صاف ہے؟ اب بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کی نشست میں اسلام کیا ہے، اسی موضوع کے حوالے سے جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام، اس کے 3 مراتب ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کو، جس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی روشنی میں اسلام کے 3 مراتب ہیں، 3 درجات ہیں. ایک درجہ اسلام کو طاعت اور فرما برداری کو قبول کرنا ظاہری طور پر، اس کو اسلام کہتے ہیں. میں اب چونکہ وقت شارٹ ہے نا، میں احادیث، اس کی یہ چیزیں میرے خطابات میں، میری کتابوں میں آپ دیکھتے، پڑھتے، سنتے رہتے ہیں. میں ترجمے کی شکل میں صرف مفہوم بیان کرتا چلا جاؤں گا آج، تاکہ کرکس بات کا ہو جائے تھوڑے ٹائم میں. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا جبرائیل امین نے ایک سائل بن کے آ کے پوچھا صحابہ کرام کی مجلس میں کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا. تو جو ظاہری اعمال ہیں ان پر عمل پیرا ہونا، یعنی اطاعت بجا لانا، اللہ کی فرما برداری اور رسول کے احکام پر سر تسلیم خم کرنا، اس کو اسلام کہا. پھر پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کی فرما برداری اگر ظاہر پر، اب یہ آپ کے ذوق ایمانی کے لیے بھی اور فہم کی جلا کے لیے بھی، اللہ کی تابع داری اور فرما برداری اگر ظاہر پر نافذ ہو جائے، کیا؟ تو یہ اسلام ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان یہ ہے کہ وہ فرما برداری جو ظاہر پہ نافذ ہو گئی تھی، اس کا نور اگر باطن کو روشن کر دے تو ایمان ہے. اسی فرما برداری کا نور اگر باطن کو، اندر کو روشن کر دے، قلب کو روشن کر دے، تو وہ ایمان ہے. اس لیے قرآن مجید نے بھی کہا کہ اعراب نے، وہ جو دیہات کے لوگ تھے رہنے والے ارد گرد مدینہ طیبہ کے، جو تازہ تازہ کلمہ پڑھ لیا تھا جنہوں نے،
تو انہوں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لائے. تو قرآن میں یہ فرمایا گیا ان سے کہہ دیں کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا، سو یوں کہا کرو کہ ہم اسلام لائے. ایمان اگلا درجہ ہے. گویا ظاہر سنور جائے تو اسلام ہے اور باطن سنور جائے تو ایمان ہے. ٹھیک ہے، یہ دو درجے ہو گئے. پھر ایک تیسرا درجہ ان دونوں سے اوپر ہے، اس کا نام احسان ہے. تو جبرائیل امین نے تیسرا سوال کیا، مل احسان ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اب یہاں ایک لطیف بات، یہ جو صوفیزم پہ کتاب مثلا ہماری بہن سعدیہ دہلوی صاحبہ نے لکھی ہے، اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بات آ گئی. بعض احباب کو یہ مغالطہ ہے کہ اسلام کی پوری تعلیمات اور قرآن و سنت کی پوری تعلیمات بس انہی دو دائروں تک محدود ہیں، ظاہری اعمال یعنی اسلام جس کا نام دیا گیا، اور ایمان. اس سے عقیدہ وجود پذیر ہوتا ہے. عقیدہ گویا ایمان عقیدے کو بہتر کرتا ہے اور اسلام عمل کو بہتر کرتا ہے. یہ اس کا ایک اور اینگل ہے بات سمجھانے کا. اور وہ سمجھتے ہیں جب عقائد ہو گئے اور اعمال ہو گئے تو ایمان اور اسلام کے بعد آگے کوئی درجہ فردر نہیں ہے. جس کو صوفیاء ڈیل کرتے رہے ہیں وہ تیسرا مرتبہ ہے اسلام کا، تیسرا درجہ ہے، جس کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ڈیل کیا. ان کا سبجیکٹ تھا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا سبجیکٹ تھا، جو حضور خواجہ اجمیر کا سبجیکٹ تھا، جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا سبجیکٹ تھا، جو سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا سبجیکٹ تھا، جو حضرت جنید بغدادی، سری سقطی اور بشر الحافی اور ذنون مصری کا سبجیکٹ تھا. وہ تیسرا درجہ ہے. کیا؟ پھر جبرائیل امین نے اپنا سوال نامہ یا ختم نہیں کیا اسلام اور ایمان پوچھ کر، تیسرا سوال کیا، مل احسان ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اگر ان دو مراتب کے بعد کوئی اگلا درجہ اسلام کا نہ ہوتا تو آقا علیہ السلام اس کو کیٹیگوریکلی فرما دیتے جبرائیل امین کو کہ جبرائیل دیٹس اٹ، دس از دا اینڈ آف دا اسٹوری، اسلام کمپلیٹ ہو گیا. عقائد عقیدہ بھی آ گیا، توحید، رسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرت، ایمان بالقدر، ایمان بالبعث، سب کچھ. ایمان عقیدے کا بھی آ گیا اور ارکان اسلام بھی آ گئے سارے. کلمہ توحید شہادت، شہادت توحید و رسالت، اقامت صلاۃ، آپ کی زکوٰۃ، روزہ، حج، سب آ گئے. اب اس کے بعد کوئی چیز مطلوب نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں فرمایا. جبرائیل امین کو بھی معلوم ہے، سوال کرنے والے کو، کہ اسلام کے ایمان اور اس کے بعد بھی کوئی ایک درجہ ہے، اس لیے پوچھ رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام بھی اس کو انڈورس فرما رہے ہیں کہ ہاں ایک اور درجہ ہے، ہاں ایک اور درجہ ہے. تو آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے، اس حال میں کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت اور حال نصیب نہ ہو تو پھر کم سے کم اس کا حال یہ تو ہو کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے. اب اگر اس کو دیکھنے کا حال نصیب ہو جائے تو یہ مشاہدہ کا درجہ ہے، یہ مشاہدہ کا درجہ ہے. اور اگر وہ نصیب نہ ہو اور یہ حال نصیب ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ مراقبہ کا درجہ ہے. تو فرمایا احسان یا مراقبہ ہوتا ہے یا مشاہدہ ہوتا ہے. اس لیے علماء، متکلمین اور علماء وہ جو عقیدہ اسلام کے عقائد کی درست کرنے پر عمر بھر کاوش کرتے رہے، خواہ وہ امام ابو الحسن اشعری تھے، خواہ وہ امام ابو المنصور ماتوریدی تھے، خواہ وہ امام طحاوی تھے، خواہ وہ امام نصفی تھے، خواہ وہ امام غزالی تھے علی حاظ القیاس، جنہوں نے بھی عقیدے کی درستگی پر کام کیا. اور اس کے اوپر تمام مذاہب میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی
اور پھر جعفری اسکول کے اندر بھی ان کے متکلمین نے جو کام کیا. بیٹے اب یہ تو کنفیوژن سا بنے گا نا، کیا کروں؟ میڈیا والے چاہ رہے ہیں انگلش میں بولیں آپ، ملا جلا. اچھا تو میں اس کے اوپر آؤں گا بھی. آئی ول اسٹارٹ انشاءاللہ. تو جو عقائد کی اصلاح کی کام کرتے رہے وہ علماء کہلائے، متکلمین کہلائے. جنہوں نے اعمال کی اصلاح کی کام کی وہ فقہا کہلائے. وہ جنہوں نے عقیدہ درست کیا امت کا وہ علماء متکلمین کہلائے. جنہوں نے اعمال درست کیے احکام کی روشنی میں وہ فقہا مجتہدین کہلائے. اور جنہوں نے قلب اور باطن کو، من کو درست کیا، جنہوں نے من کو درست کیا اور من کو آشتی دی اور من کے اندھیروں کو ختم کیا، اجالے میں بدلا، اور اس من کو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ دیا اور اس کی حالت مراقبہ اور مشاہدہ میں اس کو جوڑ دیا، وہ صوفیاء اور اولیاء اور عارفین کہلائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ حضرت، سبحان اللہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ these are 3 stages of Islam when we take Islam into our account. So these are the 3 levels and 3 stages. The first level is Islam. Second level is known as Iman. And third level is known as Ihsan. When we combine all these 3 levels, it becomes the totality of the teachings of Islam. پھر یہ کلیت و ٹوٹیلٹی بنتی ہے. اب بتانا یہ ہے کہ ایوری لیول آف اسلام، خواہ وہ اسلام ہے، خواہ وہ اٹ از ایمان، اور خواہ اٹ از احسان، تینوں لیولز میں سے ہر ایک اس کا جو کرکس ہے وہ امن ہے. دیٹ از پیس. دیٹ از پیس. اب اسلام، ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، روٹ ورڈ. In Arabic etymology, every single word is derived from a specific origin that is known as root word. مادہ کہتے ہیں. جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو میں تینوں کا معنی سمجھا دیتا ہوں. تو اس کا روٹ ورڈ ہے سالامہ یا سالمہ. 3 لیٹرز ہوتے ہیں، سین، لام، میم. اسی کو سلم جو قرآن میں کہا ادخلوا فی السلم کافہ. سالامہ، سالمہ، سلام، سلامتن، سلامتن، یہ تمام الفاظ سالامہ سے نکلے ہیں، اس روٹ ورڈ سے. اسی سے سلام اور اسی سے اسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عربک ایٹیمولوجی کی بیسک سائنس آف ایٹیمولوجی کا قاعدہ یہ ہے کہ جو روٹ ورڈ ہوتا ہے، جو اس کا معنی ہوتا ہے، اس میں سے بھلے 100 لفظ بھی اگر ڈیرائیو ہو جائیں، نکل آئیں، ایوری ڈیریویٹو جو اس میں سے نکلے گا اس میں بیسیکلی وہی معنی چلے گا، وہ ڈیویٹ نہیں کر سکتا. اب سالامہ، سلم اور سالمہ، اس کا معنی ہے سلامتی، پیس اینڈ سیکیورٹی. اب جتنے لفظ بھی اس سے ڈیرائیو ہوئے اپ ٹو اسلام، تو ساروں کا بنیادی جو کرکس ہے، نیوکلیس مانے کا، وہ پیس اور سیکیورٹی ہے. ٹرینکویلٹی، پیس، سیکیورٹی، امن، سلامتی. تو اسلام کا معنی ہی امن اور سلامتی. اس وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ، اور پھر اسلام کا جو یہ لفظ، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنا نام، اپنے اسماء حسنہ میں سے ایک نام سلام رکھا، اور اس کا معنی یہ ہے لوگوں کو سلامتی دینے والا. اگر آپ نیک کام کریں گے تو اگلے جیون میں آپ جنت پہنچیں گے جہاں کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بلا نہیں ہوگی. تو جہاں کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا بھی نام ہاؤس آف پیس رکھا، دار السلام. اس کا نام جنت کا نام کیا رکھا؟
दारुस्सलाम, हाउस ऑफ पीस, जन्नत। तो देखो, तो जो पीस का ताल्लुक जन्नत से है, एंड एनीथिंग एंटी पीस, इसका ताल्लुक यकीनन दोजख से होगा। जब पीस का ताल्लुक, पीस टाइटल है जन्नत का, तो इसका मतलब है जो चीज अगेंस्ट पीस होगी, अमन और सलामती के खिलाफ होगी, और दहशत गर्दी डेफिनेटली सलामती के खिलाफ है, उसका ठिकाना जन्नत नहीं हो सकता, दोजख होगा। और फिर सलाम, यही लफ्ज जैसे इस्लाम और सलाम अरबी जुबान में सीढ़ी को भी कहते हैं, इससे निकला है सुल्लम, इसी सिल्म से सुल्लम, सीढ़ी को कहते हैं। और सीढ़ी को क्यों कहते हैं कि अगर बगैर सीढ़ी के आप छलांग लगा के छत पर, रूफ पर चढ़ना चाहें तो टांगें टूट जाएंगी, चोट आएगी। तो सीढ़ी एक ऐसा जरिया है कि बगैर तकलीफ और चोट के सलामती से आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो देखो, हर लफ्ज जो इसमें से निकला उसमें सलामती है। इसी से एक लफ्ज निकला है अस्सलाम, और अस्सलाम अरबी जुबान में एक ऐसे सब्ज दरख्त को कहते हैं जो सदा बहार रहे, उस पर कभी पतझड़ ना आए, जो हमेशा सब्ज और हरा भरा रहे और लोग उसके साए तले आके बैठे, धूप के जले हुए लोग उसके साए तले आके बैठे, उसको सलाम कहते हैं। यानी जहां धूप से लोग परेशान हो, जहां ठंडक और साया मिले, उस हरे भरे दरख्त को भी सलाम कहते हैं। तो गोया इस्लाम उस हरे भरे दरख्त की मानिंद है जहां धूप के जले हुए लोग आकर सलामती लेते हैं, सुकून लेते हैं। इसी तरह देखिए, जो लफ्ज मैंने कहा अस्सुल्लम, अरबी जुबान में डोल को, उस बर्तन को कहते हैं जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है, उसको भी कहते हैं। मैंने आपको कुछ डेरिवेटिव्स की मिसालें दी हैं अप्लाई करके लुगत की किताबों से। सुल्लम जैसे सीढ़ी, इसी तरह वो डोल, बड़ा बर्तन जो आप नीचे डालते हैं, एंड यू ब्रिंग वाटर आउट ऑफ दैट, तो उसको भी सुल्लम कहते हैं। दैट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द सिल्म। क्यों? कि पानी निकालते हैं और पानी से प्यास बुझती है। जो थर्स्टी लोग हैं वो प्यास बुझाते हैं, और पानी से खेतों को पानी देते हैं तो फसलें, उनमें बहार आती है। तो आपने देखा कि सिल्म और सालमा और सालेमा, जिससे इस्लाम निकला है, जहां भी इस सिल्म का साया भी पड़ गया है, वही सलामती हो गई है। So absolutely this is for peace and security and for benevolence and for betterment of mankind. और फिर now we come to its practical meaning. These were the etymological and dictionary meanings and its etymological application of different situations. Now applying it into practical form, जिसको हुजूर अलैहि सलाम से पूछा एक सहाबी ने, या रसूलल्लाह, what is the best act of Islam? What is the best act of Islam? So let us try to understand Islam through Prophet of Islam. जो इस्लाम लाए हैं उनसे समझना चाहिए ना इस्लाम क्या है। हमारा राइट नहीं है कि हम अपनी ताबीर और इंटरप्रिटेशन दें, दैट इज अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इस्लाम इज through the teachings of Islam. What does Holy Prophet say about Islam? Somebody asked, Hazrat Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu asked, Ya Rasulullah, O Messenger of God, what kind of Islam is best? What is the best act of Islam? Huzur alayhi salatu wasalam ne jawab diya, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Huzur alayhi salam ne farmaya, the best act of Islam is to serve food and to remove the hunger of the poor people. This is the best act of Islam. And Holy Prophet said, salutation of peace to those whom you know and those whom you don't know. अब यहां आप देखें कि गैरियत भी मिटा दी है। ये नहीं है कि अपने को सलाम कहे और गैर को न कहे, नहीं, फरमाया मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, जिसे तू जानता है उस पर भी सलामती भेजे, जिसे नहीं जानता उस पर भी सलामती भेजे। गोया सलामती में इतनी सखावत हो, और भूखा है तो उसे खाना खिलाए। एक्ट ऑफ चैरिटी इज द बेस्ट एक्ट ऑफ इस्लाम। एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी इज द बेस्ट एक्ट ऑफ इस्लाम।
removal, fighting against hunger is the best act of Islam. یہ آج وہ آبجیکٹیوز ہیں جن پر UNO آج کام کر رہی ہے, جن پر ہم کام کر رہے ہیں. The world is trying to fight against hunger, to alleviate the poverty. In every Eastern and Western world, وہ سمجھتے ہیں کہ act of charity is the best moral and ethical and spiritual act for the mankind. حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا, the best act of Islam is the act of charity, feeding the hunger, removal the alleviation of the poverty, and to provide security and peace to everyone, whether you know him or you don't. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, یہ تھا بیسٹ ایکٹ آف اسلام کیا ہے. Now I am quoting another question. Somebody asked Holy Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم, and he was Abu Huraira رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ, who is Muslim? Now Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is giving a categorical definition of a Muslim. ہمیں گیج کرنا چاہیے اسلام اور مسلم کو in the light of the teachings of Quran and Sunnah. پوچھا, یا رسول اللہ, who is Muslim? مسلمان کون ہے؟ آقا علیہ السلام کا جواب سنیے. I am quoting this hadith from Sunan an-Nasai, and the reporter is Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Holy Prophet replied, al-Muslimu man salima an-nasa, man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ مسلمان وہ ہے, the Muslim is he from whose tongue and hand all people, all human beings are safe and secure. میں نے حدیث کوٹ کی, ایک حدیث میں لفظ مسلمون آیا ہے, مگر میں جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں سنن نسائی کی کتاب الایمان, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, امام نسائی کی, پھر سنن کبرا, پھر اس کے بعد امام ابن ماجہ کی السنن کتاب الفتن. میں ان حدیث کی کتابوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کوٹ کر رہا ہوں, جس میں حضور علیہ السلام نے لفظ مسلمون نہیں یوز کیا کہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو, نہیں, فرمایا من سالم الناس من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں سے اور زبان سے پوری انسانیت محفوظ ہو. Every single human soul is safe and secure from his hands and his tongue. So the person who does not cause any harm and any damage to any person, irrespective of his religion, irrespective of his culture, irrespective of his creed, irrespective of his color, whether he is an Indian or Pakistani, he is a Muslim or Christian, he is Muslim or Hindu, Muslim or Buddhist, Muslim or Jew, irrespective of all these aspects, he is a human being. So if a person who saves and secures the life and honor and property and everything of the human being, Holy Prophet said, according to my teachings, he is the member of my ummah. He is Muslim. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز جو مسلم کی تعریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. بس میں بریف 2-3 ریفرنس دے دیے. اب ناؤ وی کم ٹو دا ہائر اسٹیج. یہ اسلام ہے. میں نے آپ کو اس کا معنی بھی بتا دیا اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن بھی ایکسپلین کی. اب وی کم ٹو ایمان. اس کے بعد فرمایا کہ ایمان جس سے عقیدہ بنتا ہے. اب ایمان کا روٹ ورڈ بھی امن ہے. اب یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. ایمان کا روٹ ورڈ بھی امن ہے. جیسے اسلام کا روٹ ورڈ امن تھا, اس طرح ایمان کا روٹ ورڈ بھی امن ہے. اسی امن سے آپ لفظ سنتے ہیں امین, اسی سے لفظ ہے مامون, اسی سے آمن, اسی سے میمونہ. یہ سارے لفظ اسی امن سے نکلے ہیں. اور قرآن مجید نے فرمایا سورہ لإلاف قریش فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اللہ پاک نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے. اب دیکھیے کون سے کریکٹرسٹکس ہیں, ڈیوائن کریکٹرسٹکس, کون سی ڈیوائن کوالٹیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کو جن کے ذریعے انٹروڈیوس کروا رہا ہے. کوئی تو اس کی اہمیت ہوگی نا. ایک تو دیکھیے کہ ان دا بگننگ آف قرآن
جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو پہلی آیت سورہ فاتحہ کی اللہ رب العزت کا انٹروڈکشن دیتی ہے، پہلی آیت. اینڈ یو سے الحمد للہ رب العالمین، all praise is for the God. All praise is for God, who is the creator and cherisher of the all worlds, universes, all worlds. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. دیکھیے اسلام کی تعلیمات کتنا مس انٹرپریٹ کیا گیا، کتنا مس انڈرسٹوڈ ہے، کتنا غلط ظاہر کیا گیا، غلط سمجھا گیا. میرا پوری دنیا میں نے سفر کی ہیں، شرق تا غرب، اور انڈیا کا یہ پورا دورہ بھی اس مقصد کے لیے ہے کہ میں انسانوں اور طبقات اور مذاہب کے درمیان غلط فہمیاں دور کروں تاکہ نفرتیں مٹا کر محبتوں کے پیغام کو عام کیا جائے. نہیں کہا، بلکہ کہا جو سب جہانوں کا رب ہے. تو گویا قرآن بائسڈ نہیں ہے، قرآن بائسڈ نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہا عربوں کا رب ہے. میں نے عربوں کی بات تو پھر لمیٹڈ رہ جاتی ہے جب یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا رب ہے، یہ بھی نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ انسانوں کا رب ہے. اب اس سے آگے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی بجائے یہ بھی نہیں کہا کہ انسانوں کا رب ہے، ہی از لارڈ آف ہیومن بینگز. یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ اگر انسانوں کا رب ہو جائے تو جانور کہاں جائیں. یہ بھی نہیں کہا کہ جن و انس کا اور حیوانات کا رب ہے، کہ اگر حیوانات کا رب ہو جائے تو درخت اور پودے روئیں گے کہ پھر ہمارا مولا کون ہے. وہ انسانوں کا بھی رب ہے، جنات کا بھی رب ہے، ملائکہ کا بھی رب ہے، پھر نباتات کا بھی رب ہے، حیوانات کا بھی رب ہے، وہ جمادات کا بھی رب ہے، شمس و قمر کا بھی رب ہے، دریاؤں کا، سمندروں کا، ہر شے کا رب ہے. جس کا مطلب ہے اس کے حسن کے جلوے کائنات میں ہر شے بکھرے ہوئے، ہر جگہ بکھرے. اس نے اپنی ربوبیت کو عامہ بنا دیا. تو آپ دیکھیں کہ پہلی آیت جہاں اللہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے وہ سارے جہانوں کا رب کہہ کر انٹروڈیوس کر رہا ہے. جو اس کو مانتا ہے اس کا بھی رب ہے، جو نہیں مانتا اس کا بھی رب ہے. اس لیے جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی شفا دیتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی کھانا دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ بھول جائے تو اس کو بھی راستہ بتاتا ہے، ہدایت دیتا ہے. کیوں؟ باری تعالیٰ اس نے کہا میں رب جو ہوا. یہ جو نہیں مانتا اگر مجھے تو یہ بندہ ہے، اس نے اپنی سمجھ کے مطابق کام کرنا ہے. میں رب ہوں، میں نے اپنے ظرف کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے. اگر اس نے مجھے نہیں مانا تو میں بھی ناراض ہو کر اس کا کھانا رزق بند کر دوں تو میں رب تو نہ رہا، میں تو مربوب اور انسان ہو گیا. وہ اپنا تعارف کراتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور یہاں سورہ لیلا فی قریش القریش جس کا میں نے ذکر کیا یہ بڑی اسپیسیفک ہے. یہاں اسی طرح دیکھیے جس طرح اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں، اب اس میں سارے مذاہب کو ماننے والے لوگ بھی آ گئے، تمام مذاہب کے ماننے والے بھی آ گئے، اور انس و جن بھی آ گئے، اور حیوانات اور نباتات اور جمادات بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا. پیچھے سے جی. تو سب کا رب ہے. اسی طرح ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اسی طرح انٹروڈیوس کروایا ہے اور فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. گویا جتنے جہانوں کا اللہ رب ہے اتنے جہانوں کے لیے مصطفیٰ رحمت ہیں. وہ رب العالمین ہے اور حضور رحمت للعالمین. تو گویا آقا علیہ السلام کا دامن رحمت بھی محدود نہیں کیا، محدود نہیں کیا.
مبعوث انسانوں کی طرف، جنات کی طرف، جو ذی شعور ہیں، مکلف، مبعوث ان کی طرف ہوئے. فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے کل نسل بنی آدم، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. تو آقا علیہ السلام ایڈریس بھی نسل بنی آدم کو کر رہے ہیں، پوری انسانیت کو. مگر جب رحمت کی بات آئی فرمایا کل جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی خیرات پھر کسی ایک مقام پر نہیں کہا کہ حضور عربوں کے رسول ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے نہیں. آقا علیہ السلام کو رسول بھی کہا تو یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہا. جب فیض کی باری آئی دینے کی، رحمت کی، تو فرمایا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. للعالمین نذیرا ارسلت الی الخلق کافہ، پوری مخلوق کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں. تو آپ کا دامن رحمت پوری خلق پر ہے، پوری. اب سورہ لیلہ فی قریش کی بات کر رہا تھا، یہاں اللہ رب العزت نے انٹروڈیوس کروایا لفظ ایمان کا، ایکسپلیننگ دا میننگز آف ایمان ناؤ، دا سیکنڈ لیول آف اسلام. فرمایا اب اس رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے، کعبہ کا، جو اس گھر کا رب ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا الذی اطعمہم من جوع، اس گھر کعبے کا رب وہ ہے کہ کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلاتا ہے. واہ واہ واہ، بھوکا ہو تو کھانا کھلاتا ہے. وآمنہم من خوف، کوئی خوف زدہ ہو تو اسے امن دیتا ہے. یہ ہے قرآن میں اللہ رب العزت کا انٹروڈکشن، کہ بھوکے کو کھانا دینا اور خوف زدہ کو امن. آمنہم من خوف، خوف زدہ کو امن دینا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اپنی دولت سے چیریٹی کرتے ہیں اور خرچ کر کے بھوکوں کو کھانا دیتے ہیں اور پاورٹی کی ایلیویشن اور ایلیمینیشن کے لیے اپنے وسائل خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے اندر رب کائنات کی اعلیٰ صفات اور اخلاق میں سے خلق پیدا کرتے ہیں. اور جو لوگ خوف زدہ لوگوں کو امن دیتے ہیں، امن کو عام کرتے ہیں، وہ اللہ کی صفات اور اخلاق حسنہ میں سے خلق، تخلقوا باخلاق اللہ، اس کے خلق سے مالا مال ہوتے ہیں. تو جو لوگ امن کے ماحول کو اپنے دہشت گردی کے خوف سے بدلتے ہیں، گویا وہ اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں. دے آر اگینسٹ، ان کا تعلق اللہ سے بھی نہیں ہے. اللہ امن دینا چاہتا ہے، اور تو جو امن چھیننا چاہے اللہ کے بندوں سے، تو گویا وہ اللہ کی تعلیم کے اگینسٹ اس کا چیلنج کر رہا ہے. اسی طرح یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اس طرح کعبہ کا تعارف کروایا، کعبہ کا، اپنے گھر کا. فرمایا اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، میرا گھر جو کعبہ ہے یہ لوگوں کا مرجع، ان کے ادھر کشاں کشاں آنے کا مرکز اور امن پانے کا مرکز ہے. یہ منبع امن ہے. کعبہ کو کہا کہ منبع امن ہے. This is the center of peace and security, the Kaaba, the house of Allah, God, the center of pilgrimage. Almighty Allah has declared, this is the center of peace. And then stated, this city of Mecca is the city of peace. Hazal baladil amin. This is the city of peace. The Prophet is prophet of peace. Lord is Lord of peace. Kaaba is house of peace. Islam is deen of peace. Jannah is house of peace. And the message, salam ایک دوسرے کو جب میٹنگ کے ورڈز ہیں، میٹنگ ورڈ that is salutation of peace. السلام علیکم. اور جب جنت میں جائیں گے، مومن جب جائے گا آخرت میں، قیامت میں، تو جنت میں انٹر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ملائکہ آپ کو سیلوٹیشن کریں گے. اگین سلام علیکم طبتم فادخلوا فیہا آمین خالدین. اب اس وقت جب انٹر ہوں گے تو وہاں بھی دیا جائے گا سیلوٹیشن آف پیس، سلام کا تحفہ دیا جائے گا. رائٹ فرام بگننگ ٹل دا اینڈ، رائٹ فرام بگننگ ٹل اینڈ. ہر جگہ امن کو ایمان میں بھی اسلام میں بھی غالب رکھا. اب جیسے میں نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے لیے بتایا کہ مسلم کیا ہے اور بیسٹ ایکٹ آف اسلام کیا ہے، اس طرح صحابہ کرام نے ایمان پر بھی سوال کیا. پوچھا یا رسول اللہ بہترین مومن کون ہے؟ ہو از دا بیسٹ مومن؟
ایمان والا, بہترین ایمان والا کون ہے؟ Holy Prophet ﷺ answered, again this is reported by Abu Hurairah, these are the fundamental teachings of Quran and Sunnah. Nobody who claims to be a Muslim is allowed to deviate from these basic principles. And if he deviates, he contradicts through his acts, through his speech, through his behavior, through his dealing. It means he is directly contradicting and negating and refuting the fundamental teachings of Quran and Sunnah. Because the peace is the fundamental teaching of Quran. Peace and security, irrespective, peace and security for mankind. For the mankind. تو پوچھا یا رسول اللہ, who is the best mu'min, best believer? اب دیکھیں what answer was given by Holy Prophet ﷺ. کیا جواب دیا؟ فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم. فرمایا بہترین مومن ایمان کے اعتبار سے وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. The person who possesses best moral values is the best mu'min and best believer. Best morality is the best belief. اور خیارکم خیارکم لنسائے, اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا بیہیویئر اپنی بیویوں عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. ویمن رائٹس کی بات کی, جو ویمن رائٹس کا سب سے زیادہ کیئر کرنے والا ہے, ہی از دا بیسٹ مومن. The one who cares about women rights and women development and women protection and women dignity, اور ان کو اپلفٹ جتنا کرتا ہے اس کا ایمان اتنا اپلفٹ ہوتا ہے. اور وہ شخص جو عورت کو عزت نہیں دیتا وہ مومن نہیں ہے. Here I would like to quote a حدیث. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہوں صحیح مسلم میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیبرہڈ میں there was a person from Faris. He was a very good cook. بلکہ یہ صحیح بخاری میں حدیث, بھائی صحیح بخاری میں. میری کتاب ہے الوفا فی رحمت المصطفیٰ, عربک میں ہے حدیث کی, اور انگلش ورژن بھی اویلیبل ہے اس کا. میں نے اس میں تمام چیپٹرز بنا کے ایک ایک طبقے کا اس میں کوٹ کیا ہے. تو وہ اچھا کوک تھا. اس نے ایک دن کھانا کوک کیا فار ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. He cooked a nice food, dinner, and he came to holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم to invite him on dinner. فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم, بہترین مومن تم میں وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ, لیڈیز کے ساتھ, ویمن فول کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو اس نے دعوت دی ڈنر کی, یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں, I have cooked a nice food for you, just come on the dinner. حضور السلام نے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, his holy wife was sitting next to him, بیٹھی تھی. حضور السلام نے اشارہ کیا, پوچھا what about عائشہ, because he had not invited حضرت عائشہ his wife, he had invited just holy prophets. آپ کھانے پر تشریف لائیں. جب اس نے صرف حضور علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا what about عائشہ. He said لا. اس نے کہا نہیں, ان کو نہیں بلایا. تو ہولی پروفٹ آنسرڈ لا, اگر اس کے لیے لا ہے نہیں تو میرا بھی لا ہے, میرا بھی لا ہے, تو میں بھی نہیں آتا. یہ اندازہ کر لیں کیا ایٹیکیٹس جو آقا علیہ السلام دی, کیا 15 سینچریز گزرنے کے بعد ہم اس سے آگے بڑھے ہیں. جس جگہ آقا علیہ السلام نے ایٹیکیٹس کو, موریلٹی کو, ویمن رائٹس کو اور تمام ایتھکس کو پہنچا دیا, انسانیت 15 صدیوں میں بھی ایتھکس میں اس سے آگے نہیں جا سکی, اس سے نیچے ہے. پھر آقا علیہ السلام نے, اس نے پھر دعوت دی آپ تشریف لائیں. What about عائشہ? He said no. Holy Prophet said no. Then I'm not coming. تیسری بار پھر پوچھا اس نے, یا رسول اللہ تشریف لائیں. فرمایا what about عائشہ? اس نے کہا no. فرمایا I'm not coming. جب اسے یقین ہو گیا کہ he is not ready to come just even for dinner without his wife, یہ ہے کیا کس طرح شیئر کرتے ہیں. اب آپ نعرے تو لگا رہے ہیں, ویکینڈ پہ آپ بھی کبھی وائفز کو لے جاتے ہیں ڈنر کے لیے, خود ہی کھا لیتے ہیں ریسٹورانٹس میں خوب کھانے, کبھی دہلی دربار میں جا کر اور کبھی کیا موتی محل میں جا کے خود ہی کھا لیتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں بس گھر کوک کریں گا, آج بریانی بنا دینا بیگم, آج وہ
دال تڑکا بنا دینا اور کیا کیا، اور آج یہ بنا دینا، یہ بنا، مہمان آئے 10 15 20، ان کا کام صبح سے شام تک کھانا پکانا ہی ہے، اور خود انجوائے کرنے جائیں تو پھر وہ کر رہیں گی. یہ اسلامک ایٹیچیوڈ نہیں ہے. We have to behave like Muslims and Mu'mins in the way as Holy Prophet wants to see us. جیسے آقا علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. جب اس کو سمجھ آ گئی کہ he is not coming for dinner without حضرت عائشہ صدیقہ، تو دعوت دی یا رسول اللہ ان کو بھی لائیں، تو پھر رسول اللہ السلام ساتھ چلے، پھر کھانے پر لے کے چلے. یہ آقا علیہ السلام کا انداز. یعنی دیکھیے کہ رحمت، شفقت، محبت کا، یہ تو وائف عورتوں کے لیے، اور پھر کتنی رحمت اور شفقت ہے بچوں کے لیے. حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی بار میرا جی کرتا ہے کہ میں لمبی قرات کروں، قرآن مجید کی لمبی تلاوت کروں، بڑی بڑی صورتیں پڑھوں، کیونکہ اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اس سے ہم کلام ہوں، خاص تعلق میں ہوتا ہوں، تو میرا جی کرتا ہے کہ میں اللہ کا کلام زیادہ پڑھوں، لمبی صورتیں پڑھوں. نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں آقا علیہ السلام، صحابہ کرام پیچھے، لیکن آقا نے فرمایا لیکن ہوتا کیا ہے، بعض عورتیں صحابیات آتی ہیں، they bring their children, their kids to the mosque to pray، اور چھوٹے بچوں کو ان کو ایک جگہ بٹھا دیتی ہیں، وہ بعض اوقات small kids start crying، وہ رونے لگ جاتے ہیں. جب میں چھوٹے بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں، I listen them crying، تو میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، میرا دل دکھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے، اور ایک اس بچے کے رونے کا اثر پتہ نہیں اس کی ماں کی مامتا پہ کیا ہو رہا ہوگا. تو میں بچے اور اس کی ماں کی حالت کا دھیان کر کے اپنی خواہش قرآن مجید لمبا پڑھنے کی خواہش چھوڑ دیتا ہوں اور مختصر کر کے نماز سلام پھیر دیتا ہوں. کین یو امیجن؟ یہ تصور ہے، یہ ایمان اور اسلام کا جو آقا علیہ السلام نے اپنے عمل اور سنت کے ذریعے دیا ہے. اور یہ سارا رحمت کا تصور ہے، سارا امن کا، سکون کا، راحت کا، پیار کا، محبت کا، احسان کا، انعام کا تصور ہے. اپنی نماز لمبی قرات کرنے کی خواہش چھوڑ دیتے ہیں بچے کو روتا دیکھ کر. تو جو رسول چھوٹے سے بچے کا عارضی 1 منٹ کے لیے رونا گوارا نہیں کرتا، نماز مختصر کر دیتا ہے، وہ اگر کوئی دہشت گردی کر کے بے شمار انسانوں کو قتل کر دے اور سینکڑوں ہزاروں گھرانوں کو رلا دے، وہ رسول اس عمل کو کیسے گوارا کرے گا؟ اور قیامت کے دن کیسے چہرہ دکھائے گا کوئی شخص اس کو؟ بھائی یہ تو میں ایمان کی تعریف کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کا ساتھ اس وقت ملا کے چلا رہا ہوں. یہ تو عورت کی بات تھی، عورتوں کی، یہ چھوٹے معصوم بچوں کی بات تھی. آقا علیہ السلام کا امن اور رحمت تو جانوروں کے لیے بھی ہے. ایک طرف تشریف لے جا رہے ہیں، انصاریوں کا ایک باغ ہے، ایک اونٹ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا. یہ حدیث ہے جسے مسند امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کی، امام ابو نعیم نے روایت کیا، مختلف طرق کے ساتھ. ایک اونٹ آ گیا، آقا علیہ السلام کو سجدہ کیا اس نے، اور اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، اونٹ رونے لگ گیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کچھ بولا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس کو بلاؤ. ایک جوان انصاری آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں مالک ہوں. اب فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کھانے کو کم دیتا ہے اور مجھ پہ وزن اور بوجھ زیادہ ڈالتا ہے کام. اس کو کھانا زیادہ دیا کرو اور تکلیف نہ دیا کرو. اب رسول تو جانوروں پر بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اونٹ پر زیادتی کی اجازت نہیں دیتے، وہ انسانوں پر زیادتی کی اجازت کیسے دیں گے؟ اونٹ تو نہ مسلمان ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، اونٹ کا تو مذہب نہیں ہے. وہ جو رسول جانور پر زیادتی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، وہ نسل بنی آدم پر ظلم کی اجازت کیسے دے سکتا؟ اور پھر دیکھیے قربان جائیں اس اونٹ کی پہچان پہ بھی کہ وہ اونٹ ہے، اسے کسی کی خبر نہیں ہے، مگر آقا علیہ السلام کو وہ بھی پہچانتا ہے، یہ میرا ملجا ہے. یہاں آ کے آقا کو دیکھ کر اونٹ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ گئے. وہ جانتا ہے نا کہ آقا و مولا ہیں، یہاں میری مدد ہو جائے گی. یہ اونٹ کا عالم ہے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں صحابہ کرام کے ہمراہ، اور صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے جو کوٹ کر رہا ہوں، حدیث صحیحہ ہیں، کہ ایک جگہ رکے، ایک گھونسلہ تھا، ایک نیسٹ، صحابہ کرام نے جا کے ایک چڑیا، ایک سپیرو کے کچھ 2 بچے اٹھا لیے چھوٹے، اور ایک روایت میں ہے کہ انڈے اٹھا لیے۔ اب بھئی آپ بھی اٹھا سکتے ہیں، تو اس کے بعد چڑیا کسی ایک بندے کے پاس تھوڑی جائے گی رونے کے لیے، شکایت کرنے کے لیے، انڈے اٹھا لیے یا بچے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جو چڑیا تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے اوپر آ کے ہوا میں مڈلانے اور رونے لگ گئی، اور اپنا دکھ یا رسول اللہ کر کے سنانے لگ گئی۔ آقا نے صحابہ کو بلایا، بھائی اب اس کی آواز سنی، فرمایا کس نے اس کے بچے اٹھا لیے؟ وہ مجھے شکایت کر رہی ہے کہ میرے بچے اٹھا کے لے آئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کل جہان کی زبانیں بھی جانتے ہیں، انسان تو کیا، حیوانوں اور پرندوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں، اور پرندے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر دکھ ہے تو حضور کو جا کے سنانا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ایک صحابی نے، میں نے اٹھایا، فرمایا جاؤ ردوہ، واپس جا کے رکھ دو۔ یہ تو ایک اینگل۔ پھر اسی صحیح بخاری میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے زمانوں میں ایک شخص، اس نے اپنی بلی کو باندھ رکھا تھا اور چھوڑا نہیں اس کو، اور بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ تو صحیح بخاری میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بلی کو بھوکا پیاسا، ہنگری اور تھرسٹی رکھا اس کیٹ کو، اینڈ ہی واز سینٹ ٹو ہیل فائر۔ اس بلی کے ناروا موت کا سبب بننے کی وجہ سے اسے دوزخ بھیجا گیا۔ بلی کی مر گئی اس کی زیادتی سے، اس کو دوزخ بھیجا۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری میں فرمایا ایک شخص کنویں کے پاس سے گزرا، اس نے دیکھا ایک تھرسٹی ڈاگ، کتا ہے، پیاس سے مر رہا ہے، مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنا موزہ ڈال کے کنویں سے پانی نکالا اور کتے کو پانی پلا کے تو اس کی جان بچائی، کتا بچ گیا، مرنے والا تھا، جان بچ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ، وہ گناہگار شخص تھا، فاسق و فاجر، کتے کی جان بچانے کے صدقے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، جنت میں بھیج دیا۔ تو اسلام تو وہ دین ہے کہ بلی کو مار دیا تو بندہ جہنم میں گیا، اور مرتے ہوئے کتے کو بچا دیا تو جنت میں گیا۔ اسلام تو کتوں اور بلیوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے، رائٹس آف ڈاگز، رائٹس آف کیٹس، رائٹس آف اینیملز، رائٹس آف برڈز، رائٹس آف ایوری سنگل کریچر آف دس یونیورس۔ اسلام از دیئر فار پروٹیکشن آف دیئر رائٹس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہاں کتوں اور بلیوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا اسلام، اور کہاں آج ہم اگر اسلام کا نام لیں اور انسانوں کے حقوق کی، ہیومن رائٹس کی حفاظت نہ کریں، دیٹ وڈ بی ویری اسٹرانگ، ویری اسٹرینج۔ تو اسلام کا تصور تو سراسر امن اور محبت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام نسائی اور امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ از دا رپورٹر، پورے یا رسول اللہ ہو از دا مومن، کین یو ڈیفائن فار اس دا بلیور، ہو از دا بلیور؟ جیسے مسلم کا پوچھا تھا کہ کون مسلم ہے، آپ پوچھا کون مومن ہے، ہو از دا بلیور، ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اے بلیور؟ ایک صحابی نے پوچھا، ہولی پروفٹ آنسرڈ المؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ The true believer and mu'min is he whom people trust with regard to their blood and their properties, with regard to their lives and properties. مومن وہ شخص ہے کہ لوگ اپنی جان اور اپنے مال کا اس کو امین سمجھے، اس کے ہاتھوں نہ کسی کی جان کو نقصان پہنچے نہ کسی کے مال کو نقصان پہنچے۔ اگین آئی ایم کوٹنگ دا حدیث ود دا ورڈز الناس، not only Muslims، نہیں، تمام ہیومن کائنڈ، ہیومن بینگز، ہر شخص کی جان و مال کی حفاظت جو کرے وہ مومن ہے، اور اس کا کریکٹر اتنا رائچس کریکٹر اور پائس اور ٹرسٹ وردی اور ریلائبل ہو کہ ہر شخص اپنی جان اور مال کی امانت اسے دے کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ اور مومن کی تعریف آقا علیہ السلام نے کی، مومن کی تعریف فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ آقا نے فرمایا خدا کی قسم
he does not truly believe. By God he does not truly believe. By God he is not a true believer. خدا کی قسم یہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں. صحابہ کرام نے پوچھا من یا رسول اللہ, who is not the true believer, who is not a true believer. فرم الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, لا یأمن جارہ بوائقہ, جس کے شر سے، جس کے ہرٹفل بیہیویئر سے اس کے نیبر محفوظ نہیں. واللہ I swear by God he is not a believer. He whose neighbor is not safe from his hurtful behavior. اور فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ, he who is not trustworthy he is not faithful. جو آنےسٹ نہیں ہے، ٹرسٹ وردی نہیں ہے، جس کے پاس لوگوں کی جان و مال کی سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہے, he does not belong to my ummah. یہ کریکٹر اور یہ سطح دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے لیے، مومن کے لیے. پھر تیسرا درجہ میں نے بیان کیا احسان. دا ہائیسٹ رینک از اے اسپرچل اسٹیٹ آف مائنڈ اینڈ اسپرچل اسٹیٹ آف یور ہارٹ. اس کو احسان کہا کہ وہ کیا؟ اس احسان کے لیے پھر فرمایا قولو للناس حسنا, دس از دا ہائیسٹ اسٹیج. اور وہ حسن سے ہے. اسلام سلمہ اور سلم سے تھا, اس کا معنی امن. ایمان خود امن سے تھا, پیس اینڈ سیکورٹی. اور ہائیسٹ رینک آف اسلامک ٹیچنگز اینڈ اسلامک پریکٹس, دیٹ از احسان. احسان کمز فرام حسن. حسن مینز بیوٹی آف بیہیویئر, بیوٹی آف یور کریکٹر, بیوٹی آف یور مورل ایٹیچیوڈ, بیوٹی آف یور تھاٹ, بیوٹی آف یور آئیڈیا, beauty of your practice, beauty of your act, beauty of your behavior with others. Beauty in any aspect is the basis of ihsan. So terrorism is not a beautiful act. بلکہ forgiving is a beautiful act. معاف کر دینا is act of beauty. احسان کرنا is an act of beauty. کسی کی حفاظت کرنا is an act of beauty. حضور نے یہاں بھی فرمایا ما آمن بی من باتا شبعانا وجارہ جائع. یہ سٹینڈرڈ دیے. وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا, میری امت میں وہ شخص مومن ہی نہیں کہلائے گا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. یعنی اس طرح رائٹس دیے ہیں. اور پھر احسان کے لیے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. محسن وہ ہے کہ those people who repel evil by means of good. Repelling evil by means of good is ihsan. If anybody behaves you with an evil behavior, he performs an evil act, you should repel his evil act through your good act. اس کو احسان کہتے ہیں. اور فرمایا پھر کیوں؟ تعلیم یہ دی اسلام کی ان الحسنات یذہبن السیئات. اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نیکیاں کریں تو یہ برائیوں کو، گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہیں. نیک سلوک کرنا اٹ سیلف اٹ از اے کفارہ اینڈ توبہ. شیورلی گڈ ایکشنز ریموو دا ایول ایکشنز فرام یور لائف. تو یہ ایک پورا کنسپٹ دیا. اب محسن کون ہوتا ہے یہ بھی پوچھا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. آقا نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ. ہر چیز میں اللہ نے احسان کا حکم دیا ہے. حتیٰ کہ فرمایا جب تم اپنی میٹ کی، گوشت کی ضرورت کے لیے جانور ذبح کرو، گوٹ کو، لیمب کو، جانور کو جب ذبح کرو تو فرمایا احسن القتلہ. اس کو جو ذبح سلاٹرنگ ہے وہ بھی ٹارچرنگ نہیں ہونا چاہیے. Don't torture your animals, your goats, your lambs. Don't torture them while you are slaughtering. تیزی کے ساتھ اس طرح ذبح کرو کہ وہ تڑپیں نہیں. تو اندازہ کر لیں سلاٹرنگ آف اینیمل کا جو عمل ہے اس میں بھی زیادتی اور ظلم اور ٹارچر گوارا نہیں. چہ جائے کہ انسان کو ٹارچر کرے. How is this permissible? پھر رسول اللہ السلام نے فرمایا کہ اذا قال جیرانک انت محسن فانت محسن وَإِذَا قَالُوا إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ.
حضور اسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتا چلے کہ میں محسن ہوں، احسان کے درجے پر پہنچ گیا ہوں، کیسے؟ آقا السلام نے فرمایا if your neighbors say you are spiritually excellent, only then you are spiritually excellent. If your neighbors say you are really benevolent, then you are really benevolent. If your neighbors say you are really kind, then you are really kind. If they say you are a good person, then surely you are a good person. یہ criterion دیا. And if they say innaka musiyun, you are an evil doer, then you are definitely an evil doer. یعنی آپ کے جو ایکشنز ہیں، بیہیویئر ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں اس سے جج کیا جائے گا. اور ایسے لوگوں کی نماز بھی ضائع کر دی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی جو ظلم لوگوں پر، انسانوں پر ظلم کرتا ہے. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک جیوز ایک ڈیلیگیٹ آیا. انہوں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا. ڈیتھ بی آن یو، معاذ اللہ. سام کا لفظ بولا، ڈیتھ بی آن یو، برا لفظ بولا حضور علیہ السلام کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ his wife was sitting next to him. وہ غصے میں آ کے انہوں نے چاہا کہ ان کو اسی طرز کا جواب دیا جائے کہ اٹ شوڈ بی فار ٹو، اٹ شوڈ بی فار یو ٹو، دا سیم رپلائی دینا چاہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ. انہوں نے اگر برا لفظ بول دیا ہے تو لیٹ اٹ بی ود دیم، یو ڈونٹ ریپلائی ان دا سیم وے، کیونکہ عائشہ اللہ از جینٹل اینڈ کائنڈ اینڈ مرسیفل اینڈ ہی لوز جینٹلنس اینڈ مرسی اینڈ کائنڈنس. تم کائنڈ، جینٹل اور مرسیفل رہو. اللہ نرمی کو ہمیشہ سب چیز میں زیادہ پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا اجر اور ریوارڈ مرسی اور سافٹنس اور کائنڈنس پر دیتا ہے، اتنا ریوارڈ کسی اور عمل پہ نہیں دیتا. اور اگین عبداللہ ابن مسعود reports from Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آقا علیہ السلام نے حرم علی النار کل حین سہل قریب من الناس. فرمایا the hellfire is forbidden for every mild mannered, very soft mannered person, and even tempered, and person who is very close to people's heart. اچھا، ان کو نہیں مار سکتے اور ان کے ٹیمپلز کو ڈیمولش نہیں کر سکتے، ان کے چرچ کو، سینیگوگ کو، ٹیمپل کو ڈیمولش نہیں کر سکتے، درخت ناجائز نہیں کاٹ سکتے، بلڈنگز کو ڈیمولش نہیں کر سکتے، ایون ڈیورنگ وارفیئر. عورتوں کو نہیں مار سکتے، امبیسڈرز کو نہیں مار سکتے. All these things are mentioned in the hadith of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو اسلام وارفیئر کے دوران ضعیف عمر لوگوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، عورتوں کو، بچوں کو، ضعیفوں کو اور مسافروں کو اور درختوں کو اور بلڈنگ کو ڈیمولش کرنے کی اور ٹیمپلز کو گرانے کی اجازت نہیں دیتا. وہ اسلام امن کے عام حالات میں نان کمبیٹنٹس جو آپ سے لڑ نہیں رہے ڈائریکٹلی، سیویلین پاپولیشن کو، گھر سوئے ہوئے بچوں کو، ان کو بم کے ذریعے مارنے کی اجازت کیا دیتا ہے؟ ایسا عمل رسول پاک سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور امت مسلمہ کو کلیتاً اسے کنڈیم کرنا چاہیے، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو، اور اس سے برات کا اظہار کرنا چاہیے. تو میرا میسج یہ ہے کہ پوری سرزمین ہند میں بسنے والے مسلمان ماڈریٹ رویہ اختیار کریں، اپنی زندگی میں ماڈریٹ بنے، پیسفل بنے، لونگ بنے، کیئرنگ بنے، ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرنے والے بنے، چیریٹی کا کام کریں، اور اپنے عمل اور کردار کے ذریعے، سافٹ طرز عمل کے ذریعے، ایون ہیومن رائٹس تو کیا اینیمل رائٹس تک اپنا عمل کر کے حضور کی سنت کے مطابق نمونہ پیش کریں کہ آپ قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں، اور یہ ہے ٹرو اسلامک اسپرٹ، اپنے عمل کے ذریعے. اور پوری دنیا میں انسانی سطح پر پیغام امن کا، محبت کا عام کرنا چاہیے، اور نفرت کے پیغام کو مٹانا چاہیے. اسلام محبت پھیلانے کے لیے آیا ہے، اور ہر مذہب محبت کے لیے. آپ ہندو مت کی کتابوں کو پڑھیں، آپ بھگوت گیتا کو پڑھیں،
آپ ان کی تمام ویدے کو پڑھیں، رگ وید، یجور وید، اتھروا وید، ویدس کو پڑھیں، آپ بدھ مت کی کتابوں کو پڑھیں، آپ جین مہاویر سوامی کی ٹیچنگ کو پڑھیں، آپ کنفیوشس کی ٹیچنگ کو پڑھیں، آپ موزس کی بائبل کو پڑھیں، آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پڑھیں. جس کتاب کو بھی آپ اٹھائیں گے، کوئی مذہب نفرت نہیں سکھاتا، کوئی مذہب دہشت گردی نہیں سکھاتا، کوئی مذہب اینٹی ہیومن بیہیویئر نہیں سکھاتا. سارے مذاہب امن کا پرچار کرنے والے، محبت کا پرچار کرنے والے اور انسانیت کا درس دینے والے ہیں. لہذا مذہب کو ماننے والے لوگوں کو، خاص کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، انہیں پرچار اور پیغام بر بننا چاہیے امن کا، محبت کا، اعتدال کا، موڈریشن کا. اور وہ عمل اپنا دکھانا چاہیے سوسائٹی میں کہ ہر شخص سے دوسرے کو نفع اور فیض ملے اور کسی کو ایک ضرر بھی نصیب نہ ہو. میسج ہے، بعض معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اب میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اور مجھے آگے کسی جگہ پہنچنا ہے، تو اس کو میں اختتام کرتا ہوں آپ سب کے لیے. وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بیٹے اٹھا لیں یہ کتابیں سے، یہ تینوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یہ میرا پانی تھا بیٹے. اللہم صلی علی سیدنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. باری تعالیٰ تمام حاضرین کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما، ان سب کے دلوں کو آقا علیہ السلام کے عشق کی دولت سے مالا مال فرما دے. سب کو عشق رسول کی خیرات عطا کر، عشق رسول اور محبت رسول کی خیرات دے، عشق و محبت رسول کی خیرات سے مالا مال کر دے. اور آقا علیہ السلام کی اتباع اور اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ کی پیروی کی توفیق دے. حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کی توفیق دے. اپنی بندگی، اپنی عبادت، اپنی اطاعت، اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا فرما. آقا علیہ السلام کی محبت، معرفت اور قربت اور حضوری عطا کر. سب کو دنیاوی اخروی نعمتوں سے مالا مال کر. ان کو زندگی میں نیکی، تقوی، پرہیزگاری، رحمت، خیر اور برکت کی زندگی عطا فرما. وہ زندگی دے جس سے تو راضی ہو، تیرے محبوب راضی ہوں. اور یہ عالم اسلام کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی، عالم انسانیت کے لیے بھی، اپنے ملک ہندوستان کے لیے ہر لحاظ سے خیر کا باعث بنے، ہر لحاظ سے خیر کا باعث بنے. اور ان کے عمل سے اور ان کے طرز عمل سے باری تعالیٰ ہمیشہ خیر اور رحمت ہی پیدا ہو، ہر شر سے محفوظ و مامون ہو، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ دے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرضداروں کے قرض ادا کرنے کی توفیق دے، ان کے رزق میں وسعت اور برکت دے، ان کے ایمان میں، عمل میں، حال میں برکت دے، اور دنیا آخرت کی جمیع نعمتوں سے مالا مال فرما دے. اور اپنی بندگی میں اور آقا علیہ السلام کی غلامی میں ان کو زندہ رکھ، اور اسی غلامی میں ان کی موت ہو ہم سب کی، اور قبر میں آقا علیہ السلام کی معرفت نصیب ہو، اور قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی کملی کے سائے میں حضور کی شفاعت نصیب ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ واولادہ وبناتہ واہل بیتہ وعترتہ وخلفاء الراشدین المہدیین وصحابتہ الکرام المتقین والتابعین واتباع التابعین والائمۃ السلف الصالحین المجتہدین والاولیاء والصالحین والعاملین وعلینا معهم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على